اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان لانے والو، یہ راعنا مت بولا کرو، بلکہ اس کی جگہ انظرنا کہا کرو اور سنا کرو بات کو غور سے۔ اور انکار کرنے والوں کے لیے درد کا عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 104 ہے سورہ البقرہ کی، جو درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ میں اس سے پہلے کا یاد دلا دوں آپ کو۔ سلسلہ اس سے پہلے جو چلا آ رہا تھا، تو کہا یہ گیا تھا آیت نمبر 101 میں 101 میں کہ ان لوگوں نے یہ کیا، اور تذکرہ بنی اسرائیل کا اور یہود کا چل رہا تھا، ان کی نافرمانیوں کا، ان کی ہٹ دھرمیوں کا، اور جو بھی وہ دین کے اندر انہوں نے بگاڑ پیدا کیے تھے۔ تو آیت نمبر 101 میں یہ کہا تھا کہ ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو تو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور یہ اور دوسری چیزوں کے پیچھے یہ سب کچھ لے رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے انہوں نے۔ اور پھر 102 102 جو آیت تھی، اس میں پھر ایک مثال، ایک عملی ودیت، ایک عملی ان کا نمونہ پیش کیا تھا کہ یہ پڑ گئے جادو ٹونے میں، وہ اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ کر، اور پھر ایسی ایسی کہانیاں گھڑی، جھوٹی کہانیاں، الزام حضرت سلیمان کے اوپر رکھ کے، حضرت سلیمان کے دور میں کہ وہاں سے لائے ہیں چیزیں، اور جھوٹ یہاں تک گڑے کہ وہ فرشتے بھیجے اللہ نے یہاں پر جادو سکھانے کے لیے زمین پر۔ تو اصل میں وہ واقعہ بھی جو بیان ہوا، وہ بھی ان کی اسی ایٹیچیوڈ اور اسی طرز عمل کا تھا جو چلا ان کے اندر آ رہا تھا۔ اور یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، اس میں درمیان میں جگہ جگہ ایمان لانے والوں کو اصل میں تو وہ ساری جہاں پر ایڈریس ان کو کیا ہے، خطاب ان کو کیا ہے، بنی اسرائیل کو، یہود کو، وہ بھی ایمان لانے والوں کے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ جب مومنین بگڑتے ہیں تو اہل کتاب ہو جاتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ بگڑے ایمان لانے والے۔ کتاب تھی، نبی کو جانتے تھے، کتاب سے ہٹ کر دین بنا لیا، اس دین کو مذہب بنا دیا۔ تو اس لیے اصل میں تو وہ بھی ایمان لانے والوں کے لیے ساری باتیں تھیں جس میں ایڈریس ڈائریکٹ انہیں کیا تھا، لیکن درمیان میں پھر خطاب بیچ بیچ میں ڈائریکٹ ایڈریس بھی مومنین کو ہے کہ یہ ان کی جیسی حرکتوں پر تم مت آنا۔ اب ہمارے یہاں ایک واقعہ ملتا ہے، تفسیروں میں اس کا تذکرہ ہے اور حدیث کی کتابوں میں، کہ یہ کرتے تھے، یہ لوگ یہودی یہ کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عین کو ذرا کھینچ کر بولتے تھے، رائنا مانے ہماری طرح رعایت کیجئے، اور یہ جملہ بولا جاتا ہے ہماری رعایت کیجئے کا مطلب ذرا ہماری طرف توجہ دیجئے، تو اسے کھینچ کر بولتے تھے وہ راعینا۔ ایسے بہت سے الفاظ بولا کرتے تھے، ان کا حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ جن کو ذرا سا زبان پلٹ لیں اور تھوڑا سا ایسا کہ جیسے کسی کی بولی میں نکل گیا اتفاق سے السلام علیکم، السلام علیکم، تو سام مانے موت، جلدی میں تھا، ہم تو سلام ہی کر رہے تھے، تو کوئی ٹوک بھی نہ سکے۔ راعینا کا مطلب ہے ہمارے چرواہے۔ تو وہ یہ کہتے ہوئے نکلتے تھے، لوگ سمجھتے تھے لیکن ٹوک بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم نے تو یہ کہا تھا۔ یہ تو ایک خصوصی بات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لیکن قرآن کے الفاظ عام ہیں آج کے لیے بھی، کہ ایمان لانے والوں پھر جو تمہارے امام ہوں، تمہارے امیر ہوں، تمہارے رہنما ہوں، تمہارے بڑے ہوں، ان سے یہ احترام رہے کہ ان سے یہ مت کہو کہ جب ہماری بھی کچھ رعایت کیجئے نا،
یہ ذمہ داریاں تو سب آپ نے فلاں فلاں کو دے دی، یہ ہمارا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جا رہا، ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ایٹیچیوڈ جماعت کے طرز عمل میں نہیں ہونا چاہیے ایمان لانے والوں کے یہاں۔ وقول انظرنا، انظرنا ہمارے اوپر نظر رکھیے، نگرانی رکھیے، ہمیں ہماری تربیت کیجیے، تو ہمارے اوپر نظر رکھیے، یہ اگر کہنا ہے تو بات یہ کہیں اور پھر سنیں غور سے۔ یہ عادت ڈیمانڈ رکھنے کے بجائے یا اخلاص آنا چاہیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اسے کفر تک لے گیا قرآن کے جو اس ایٹیچیوڈ سے ہٹ رہے ہیں، وہ پھر اپنے نصب العین سے، اپنے مقصد سے کفر کر رہے ہیں، تو پھر وہاں شیرازہ بکھر جائے گا، وہ عذاب ہے درد کا۔ میں اس کے اوپر اور تفصیلات رکھتا کچھ اس آیت کے اوپر، لیکن آگے اصل میں ایک آیت آ رہی ہے جس میں بہت وقت لگے گا، جس پہ مجھے بہت کچھ کہنا ہے، اور گنجائش ہو تو تھوڑی دیر رک جائیے گا، تھوڑا سا ممکن ہے آگے بڑھ جائے، پھر اس کو اگلے میں کنٹینیو میں، اگر بہت کچھ رہ گیا تو پھر مجبوراً کرنا ہوگا، لیکن وہ کنٹینیو کرنے میں وہ پچھلا حصہ یاد نہیں رہتا، اور کچھ لوگ نئے آتے ہیں ان کے لیے بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بہت سی باتیں کلیئر نہیں ہوتی۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اور یہ بالکل پسند نہیں کرتے اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہو گئے، اہل کتاب ہیں لیکن کافر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن نے استعمال ان موقعوں پہ کیا ہے کہ جہاں حجت پوری کر دی جائے اور وہ اڑے رہیں کسی بات کے اوپر حجت پوری ہو جانے کے بعد۔ تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کو بہت اچھے طریقے سے ایسی دلیلوں سے سمجھا دیا گیا کہ وہ ان کے دل نے مان لیا کہ بات یہ حق ہے، اور پھر بھی اڑے ہیں، وہ ہوں چاہے مشرکین ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں کہ جو اللہ کے قانون کو آخری نہیں مانتے، وہ بھی مشرکین ہیں۔ جو اللہ نے نازل فرمایا اور اس میں دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین جو سے ٹکراتے ہیں، اسے بھی شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ چاہے یہ لوگ ہوں، یہ کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ یہ تو ایک ٹکراؤ نظریے کا ہو جاتا ہے، جہاں اس اصل سے ہٹے ایک نظریے کا ٹکراؤ ہوا، تو پھر وہاں تو بات یہاں تک آتی ہے کہ اب ان سے تو وہ کافر اچھے ہیں۔ ان کے دلوں میں کبھی اہل کتاب کو نہیں کہا، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو کفر تک پہنچ گئے، جنہوں نے یہ شدت اختیار کی کہ سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی اڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر، کہ وہ یہ بالکل نہیں چاہتے، کبھی پسند نہیں کریں گے کہ خیر نازل ہو۔ خیر کا مطلب یہاں کوئی روپے پیسے نہیں، عام طور سے اس کے لیے فضل لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن شریف میں۔ خیر ہے، یہ خیر بھلائی ہے، یہ اسی کنٹیکس میں کہ جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے آیت نمبر 101 سے، کہ اللہ نے جو نازل فرمایا، تو اب نازل تو کچھ اور نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے اللہ کے کلام کے نام پر ایک حرف بھی نیا نازل نہیں ہوگا، یہ آخر ہو گیا، تمام ہو گیا۔ لیکن اس کے مفہوم اس کے وہ قیامت تک آتے رہیں گے، ہر دور کے اندر اس کے معجزے قیامت تک کھلتے رہیں گے۔ تو خیر اس میں یہ ہے کہ وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ وہ چیزیں تم جس کو وہ رٹتے چلے آ رہے ہیں پیچھے سے، اور تم جو ان کو بتاؤ کہ اب اس کے اندر اب یہ اس روشنی کے اندر نئی جو تحقیقات ہیں اس کی روشنی میں یہ پہلو بھی یہاں پہ آ رہا ہے، یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں، تو یہ کبھی وہ پسند نہیں کریں گے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ اب یہ چاہتا لفظ تو میں نے ترجمہ کر دیا یہاں، لیکن یہ یشاء اس میں زیادہ قریب اردو میں جیسے ہم بولتے ہیں اللہ کی، جس کے لیے مشیت ہوتی ہے، اور اللہ کی مشیت کوئی نعوذ باللہ بلائنڈ نہیں ہوتی، اندھی نہیں ہوتی۔ جنہیں نبوتیں ملی یا جنہیں کچھ اور انعامات ملے، جنہیں کچھ اور فضل ملے، وہ ان کی زندگی میں ان کے اندر کچھ تھی خاص باتیں، کچھ کوالٹیز تھی، کچھ خاص باتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے سلیکشن کیا۔ تو اللہ کی مشیت جس کے لیے ہوتی ہے اپنی رحمت کے لیے اس کو مخصوص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل زبردست بڑے فضل والا ہے۔
میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں آگے ایک آیت آ رہی ہے اس سے اگلی، جس پر جو وقت جس کے اوپر بہت زیادہ لگ جائے گا، اس لیے اس پر بھی تھیں کچھ باتیں کہنے کی، اور لیکن بہرحال آپ لوگ اور غور کریں تو بہت کچھ اور آپ خود اپنے طور پر کرنا چاہیں، کبھی بیٹھیں تو اس میں سے بہت سے نکات آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ میں اگلی آیت پر آ رہا ہوں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، جب بھی کسی آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اور ہم کر دیتے ہیں کا مطلب ہمارا قانون یا ہمارا نظام، لوگ بھول گئے تھے کہ ہم نے بھلوا دیا، ان کے طرز عمل کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ نے، اور اللہ کی طرف سے بھلوائی بھی جاتی ہیں باتیں۔ تو جسے بھی آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی لاتے ہیں۔ جو منسوخ ہو گئی اس سے بہتر لاتے ہیں، جو بھول میں پڑ گئی اس جیسی پھر لے آتے ہیں، بھلا دی گئی چکے وہ تو اسے واپس لاتے ہیں۔ جو چیز ضروری تھی اللہ کی آیات کے اندر، اللہ کے احکامات میں، وہ اگر پچھلے لوگوں نے بھلا دی، پچھلے انبیاء کے، پچھلے نبیوں کے فالوورز اور پیرووں نے اگر بھلا دی، تو اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہوگا کہ چھوڑ دیا جائے گا یہ تو پڑ گئی بھول میں، اسے پھر لاتے ہیں۔ اصلاً یہ آیت اسے دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر بہت سی آیتیں منسوخ ہو گئیں، اور وہ عظیم اکثریت ہے ہمارے یہاں کی اہل علم کی جو یہ کہتی ہے قرآن میں بہت سی آیتیں منسوخ ہو گئیں، بلکہ قرآن سمجھنے کے لیے وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ کوئی سمجھنے کی کوشش ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ غور و فکر کرنا بیٹھ جائے۔ 18 علوم کی ضرورت ہے اس کے لیے، ان 18 علوم میں سے ایک یہ علم بھی ہے، ناسخ و منسوخ کا علم۔ یہ معلوم ہو کہ اس میں کتنی آیتیں منسوخ ہو گئی، یعنی کینسل ہو گئی، اور کس آیت سے کینسل ہوئی۔ جیسے ایک لا ہے بنا ہوا، تب دوسرا لا بنایا گیا، یہاں لوگوں نے پارلیمنٹ دوسرا پاس کیا، تو وہ لا میں لکھتے ہیں وہ کہ اب اس لا سے وہ فلاں، اس کلاس سے یا اس آرٹیکل سے وہ فلاں آرٹیکل کینسل ہو گیا، ریپیل ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ تو ناسخ اور منسوخ کا کہ کون سی آیت سے کون سی کینسل ہو گئی، یہ علم ہونا ضروری ہے۔ یہ عوام کو علم نہیں ہوتا، اس لیے ہر ایک غور و فکر نہیں کرے۔ یہ جو منسوخ ہو گئی وہ اسے بھی لے کے چل پڑیں گے۔ اور بھی علوم ہیں، ان میں وہ بھی ہے کہ قرآن کی آیات کس کس طرح سے، الفاظ کس طرح سے بدل بدل کر نازل ہوئے، یہ بھی علم ہو۔ اسے اختلاف قرأت کہتے ہیں۔ یہ ابھی اختلاف قرأت جو ہے وہ عام لوگوں کی نہیں آئے گا سمجھ میں کہ اس سے کیا مطلب ہے۔ اختلاف قرأت سے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک قاری صاحب مصری لہجے میں پڑھ رہے ہیں، ایک انڈین لہجے میں پڑھ رہے ہیں، صاحب 7 طرح کی قرأتوں پہ نازل ہوا۔ وہاں جس کو حدیث کہا جاتا ہے وہاں الفاظ یہ 7 قرأتیں نہیں ہیں، جسے یہ مشہور کر رکھا ہے 7 قرأتیں، 7 حروف پر نازل ہوا قرآن، اور وہ 7 حروف بھی نہیں ہیں۔ تقریباً 1000 مقامات پر قرآن کے اندر فرق مانا جاتا ہے موجودہ قرآن سے، اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، عوام تک نہیں لائیں اس بات کو، ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ ایسے بھی نازل ہوا تھا، یہ لفظ بھی تھا، جس کا دل چاہے ایسے پڑھے، جس کا دل چاہے یہ پڑھ لے، یہاں یہ بھی نازل ہوا تھا۔ یہ عوام کے علم میں نہیں ہے یہ، تو اس لیے عوام غور نہیں کریں، یہ خواص جانتے ہیں، اسے عوام کے سامنے لا بھی نہیں سکتے آسانی سے، یہ تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ قرآن کی آیت ہے، بہت سنی ہوگی، میں اس کی مثال دے رہا ہوں آپ نے، چونکہ اکثر پڑھی جاتی ہے، سورہ جمعہ کی آیت، جمعے کے دن، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہاں ایسے بھی نازل ہوئی تھی، اور ایسے بھی ہوئی تھی کہ فاسعوا الی ذکر اللہ نہیں بلکہ فامضوا الی ذکر اللہ، جس کا دل چاہے یہ پڑھ لے۔ بہت بڑا شہر ہے یہ، تو بہت بڑا فتنہ ہے، حفاظت ہی ختم ہو گئی قرآن کی۔ لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، یہ 1000 مقامات میں سے ایک بھی بدل کر شائع نہیں کر سکے کوئی قرآن، اس کی ہمت نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس آج ہے وہی چلا آ رہا ہے، وہی حافظوں کو پہلے دن سے حفاظ کو یاد ہے۔ جس 1000 جگہ فرق مانتے ہیں، اس 1000 میں سے ایک جگہ بھی فرق کرنے کے بعد شائع نہیں کرنے کی ہمت ہے۔ اہل علم مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں علم والے،
ایسے یہ الفاظ بھی اس کی جگہ چاہے یہ پڑھ لیں، قرآن ایسے بھی حضور پر نازل ہوا تھا، ایسے بھی نازل ہوا تھا. پوری صورتیں، سورہ فرقان میں 100 سے زیادہ مقامات ہیں ایسے کہ چاہے یہ پڑھ لو چاہے یہ پڑھ لو. آپ کو دنیا میں قرآن کوئی نہیں ملے گا کہ چاہے یہ پڑھ لو چاہے یہ پڑھ لو، وہی جو آپ کے پاس ہے وہی ملے گا، اس سے فرق کہیں نہیں ملے گا. یہ اللہ کی حفاظت ہے. تم آپ رکھتے رہیے عقیدے، سب رکھتے رہیے، پوری امت رکھتے رہیے، یہ نہیں بدلے گا، یہ ایسے ہی رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے. بہرحال یہ علوم ہونے چاہیے تب قرآن پر غور کریں. شیطانی علوم ہیں یہ، علوم ہونے چاہیے تب قرآن پر غور کریں. قرآن کی آیتیں کچھ کینسل ہو گئیں، منسوخ ہو گئیں، اور منسوخ کس کس چیز سے ہوئی تو میں ابھی دکھاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا. منسوخی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت سی قسم کی منسوخی ہے، جس میں سے ایک میں بتا رہا ہوں. آپ پڑھنا ضروری ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، تلاوت ضروری ہے، قرآن میں سے نکالیں نہیں آپ اسے. عمل ہرگز نہیں کرے کوئی اس کے اوپر. ابھی اس کا حکم کینسل ہو گیا. ایک منسوخی یہ ہے. اچھا بتائیے کون کون سی آیتیں ہیں صاحب؟ تو وہ کچھ کہتے تھے پرانے دور کے کہ 500 آیتیں ہیں ایسی قرآن میں. پھر کسی نے کہا 200 ہیں. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 21 آیتیں ہیں. وہ ان کی کتاب ہے بہت مشہور زمانہ، بڑی اسکالرلی کتاب ہے، الاتقان فی علوم القرآن. اس میں انہوں نے وہ 21 آیتیں لکھی ہیں، میرے پاس ہے کتاب. وہ 21 آیتیں لکھی کہ یہ ہیں 21 آیتیں جو منسوخ ہیں، بس وہ 500 نہیں ہے، وہ 250 نہیں ہے. پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں 5 ہیں خالی جو منسوخ ہیں، یہ 21 بھی نہیں. اور پھر ان کے شاگرد تھے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں ان کا اصل شاگرد ہوں اور ان کی فکر کو میں پیش کرتا ہوں، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا اصل میں شاہ ولی اللہ نہیں مانتے تھے، 5 بھی نہیں مانتے تھے. یہ لوگوں کے ڈر سے انہوں نے 5 کہہ دی تھی. یہ ان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں مانتے تھے، ایک بھی منسوخ نہیں مانتے تھے. لیکن وہ جو منسوخی چلی آ رہی ہے وہ پوری امت میں چلی آ رہی ہے اور سارے علماء میں چلی آ رہی ہے. انہوں نے ان کے ڈر سے انہوں نے کہا 5 تو رکھ لیں. ان کا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے. تو کتنی ہے بھائی؟ 5 تو ہیں یا 5 ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی؟ کوئی گنتی انہوں نے بتائی ہو اس کو مان لیں. 21 بتائی ہو تو 21 مان لیں، 5 بتائی ہو تو 5 مان لیں، 500 بتائی ہو تو 500 مان لیں. انہوں نے تو کسی ایک کو بھی نہیں کہا تھا. پھر کون کر رہا ہے یہ منسوخ؟ یہ بعد والے کر رہے ہیں. حدیث کی کتابوں میں لاکھوں کی تعداد میں جھوٹی شامل ہو گئی ہیں، سب جانتی ہے، دنیا جانتی ہے. پھر بھی ان جھوٹی حدیثوں میں بھی نہیں ہے ایک جگہ بھی کہ فلاں آیت کینسل. جھوٹی میں ہی ہوتا. ان لاکھوں جھوٹی حدیثوں میں بھی کسی ایک میں نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی آیت کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب یہ آیت پہ عمل مت کرنا. قرآن کی کوئی آیت منسوخ ہوگی، کینسل ہوگی تو کون بتائے گا؟ صاحب قرآن جن پر نازل ہوا وہی بتائیں گے نا. بعد والوں کو حق ہے کہ طے کریں گے؟ بعد والے کر رہے ہیں. اور اس کو اہم علم مانا جاتا ہے قرآن فہمی کے لیے. میں کچھ اور اس کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو کیا تم نہیں جانتے اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ اس آیت کو دلیل میں لاتے ہیں کہ دیکھیے منسوخی کا ذکر ہے نا، ہم کچھ کسی آیت کو جب منسوخ کرتے ہیں تو دوسری لاتے ہیں، اس سے بہتر لاتے ہیں. اچھا ہو گئی منسوخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہوئی، انہوں نے نہیں کہا تھا، منسوخ ہو گئی. اب اس سے بہتر کیا کوئی اور قرآن آئے گا؟ جب یہاں پر تو یہ کہا ہے کہ اس سے بہتر لاتے ہیں، کب آئیں گی اس سے بہتر؟ اور جو بھلا دی گئی اس جیسی دوسری لاتے ہیں، وہ کب آئیں گی؟ کوئی اور نبی ہوگا. اس کو ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے منسوخی کا ذکر ہے، قرآن میں ہے. سمجھ میں آئی ابھی یہ آیت آپ کی نہیں آئی؟ ارے پچھلے نبیوں جو پچھلے انبیاء جو کچھ لے کر آئے وہ بھی اللہ کی آیاتی تھی نا. یہ اعتراض کرتے تھے ذکر چلا رہا ہے یہودیوں کا، یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا لیا ہے. نہیں، شریعت میں بعض چیزیں جو ہیں وہ پہلے کے دور کے اعتبار سے شریعت محمدی نے پچھلی شریعت کو جو بنیادی احکامات تھے ان میں سے کوئی نہیں کینسل ہوا یا منسوخ کی بات کچھ نہیں ہے. عمل کرنے والے کچھ حصے کے اوپر کہ پچھلا کینسل ہو گیا، یہ آ گیا. جو احکامات تھے اس میں بنیادی دین وہی رہا. تب وہ اعتراض کرتے تھے کہ پہلے تو یہ تھا، اب وہ بھی اللہ کا کلام تھا،
یہ کیسے ہو جائے گا اللہ کی طرف سے؟ کہا کہ نہیں، جب اگلا آیا ہے تو پچھلے اس سے بہتر ہم لاتے ہیں. اگر کچھ لوگ بھول گئے وہ بھی آئی ہیں اس کے اندر، تھی تمہارے یہاں، تم بھول گئے. تو پچھلے جب انبیاء آتے تھے تو ان کی تعلیمات مسخ ہو جاتی تھی، بگڑ جاتی تھی، یا اللہ تعالیٰ کو بعض شریعت کے اندر جو تبدیلی کرنی ہوتی تھی اس میں کچھ منسوخی ہوتی تھی شریعت کے احکامات میں، یا کچھ بہتر آتی تھی یا اس سے بہتر شریعت کا کچھ حصہ آ گیا جو آئندہ آنے والے دور کے لیے بہتر ہے. ویسے بہتر کا سوال، اس دور کے لیے وہی بہتر تھا، لیکن وہ آئندہ دور کے لیے اب یہ بہتر ہے، وہ آ گئی. اور جو لوگوں نے بھلا دی وہ واپس لے آئے کہ یہ بھلا دیا گیا تھا. اگر یہ قرآن کے اندر منسوخی ہوگی تو کسی اور نبی کو آنا پڑے گا جو اس کی منسوخی کی جگہ پر دوسری چیزیں لائے، بھلائی ہوئی بھی لائے اور منسوخ کس سے اچھی بھی لائے، پھر کسی اور نبی کو آنا پڑے گا. اس آیت کو ثبوت میں لاتے ہیں. یہ آپ دیکھیے منسوخی کا ذکر قرآن میں اور ہے ایک اور جگہ. کیا منسوخ ہوتا ہے وہ بھی بتایا ہے، سورہ حج میں ہے. میں نے بہت تفصیل سے وہاں منسوخی کے موضوع پہ بات کی ہے، آگے آئے گی. پھر منسوخی 3 طرح کی ہے، یہ خالی اتنی نہیں جو میں نے ابھی بتائی تھی، 3 طرح کی مانی جاتی ہے منسوخی قرآن میں جو منسوخ ہو گئی آیتیں. تلاوت باقی، حکم منسوخ. پڑھنا ضروری ہے، آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اس میں سے کوئی کم نہیں کرے، لیکن عمل نہ کرے. عمل کریں گے تو گناہ ہو جائے گا، حکم کینسل ہو گیا اس کا. ایک قسم تو یہ ہے جس کا بھی ذکر میں نے کیا تھا. دوسری طرح کی ہے تلاوت منسوخ، حکم باقی. پہلے تھی وہ آیت، ہٹا دی گئی قرآن میں سے، اب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی نازل، اب اس میں سے ہٹا دی گئی. کس نے ہٹائی ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کہیں نہیں لکھا ہے، کسی حدیث میں بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹوا دی، ہٹ گئی. اب وہ آیت نہیں ہے جو حضور پر نازل ہوئی تھی، لیکن حکم باقی ہے، حدیثوں میں موجود ہے حکم، اس پر عمل کرنا ہے. یہ آیت بھی تھی، اب قرآن میں آیت نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ عجیب بات ہے پہلے والی سے، کہ جب حکم پر عمل ہی کرنا تھا تو آیت بھی نازل ہوئی تھی تو کیوں ہٹا دی گئی؟ یہ اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ جب عمل کرنا ہے، اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی تھی، آیت ہٹا دی گئی، عمل ایسے کرتے رہو. تیسری قسم تلاوت اور حکم دونوں منسوخ، ریپیل، ایبروگیٹڈ. قرآن میں اللہ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی تھی، اس پر عمل کیا جاتا تھا، اب الفاظ بھی نہیں ہیں وہ باقی اس میں، اور اب اس پر عمل بھی نہیں کرنا ہے. بس اسی دور کے لیے تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تبھی وہ قرآن میں نازل ہوئی تھی، پھر ہٹا لی گئی. کس نے ہٹائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹوائی. یہ کہیں حضور نے نہیں کہا کہ میں نے کوئی آیت ہٹوائی، کوئی جھوٹی حدیث بھی نہیں ملتی. یہ 3 طرح کی منسوخی ہے، ابھی بہت ہیں. اس 3 کی قسمیں میں نہیں بنائی یہ قسمیں، ورنہ وہ لسٹ لمبی دے دیتا کیسی کیسی منسوخی. اس پہلے کی بھی کئی قسمیں ہیں. تلاوت باقی، حکم منسوخ، یعنی پڑھنا ہے آپ کو، عمل مت کرنا. اور کون کون سی یہ طے نہیں کیا جا سکتا، 5 سے لے کے 500 تک. ایک کتاب ایسی جس کے بارے میں یہ عقیدہ بن جائے، اہل علم کی طرف سے، عوام کی طرف سے نہیں، بڑے اہل علم کی طرف سے، چھوٹے موٹے نہیں. ایک کتاب کی طرف سے یہ عقیدہ جب بن جائے کہ اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس پر عمل کیا تو گناہ ہو جائے گا، اور وہ طے بھی نہیں ہے کہ کون سی اور کتنی، یہ بھی طے نہیں ہے، تو کھلونا ہو جائے گی. تو پھر اس لیے آپ تو غور کیجئے مت، جو آپ کے مسلک کے لوگ بتاتے رہے بس وہ کرتے رہیے. آپ تو چھانٹ ہی نہیں، آپ تو لا ہی نہیں سکتے منسوخ کون. ان کی مرضی کہ وہ 5 مانے یا 200 مانے یا 500 مانے، یہ ان کی چوائس ہے. آپ کو غور کرنے سے اس لیے منع کر دیا گیا، یہ علوم آپ کے پاس ہیں نہیں. یہ 3 طرح کی منسوخی میں ذرا پہلے کی قسمیں دیکھیے کہ قرآن میں ہے آیت، وہ اس پر عمل نہیں کرنا، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں. یعنی وہ اس آیت کو منسوخ ہوئی نا، کینسل، منسوخی اسے کہتے ہیں، اس کی جگہ کوئی اور لے لے، تو اس کی جگہ کس نے لی؟ یہ قسمیں دیکھیے کہ وہ پڑھیں گے اسے لیکن عمل نہیں کریں گے. قرآن میں پہلی بات تو یہ کہ کلام اللہ سے کلام اللہ منسوخ ہوا. ایک بات کو آیت آئی، اس نے پہلی کو کینسل کر دیا، اب حکم نیا آ گیا، اب پرانے حکم پر عمل نہیں کرنا ہے. وہ شروع میں نازل ہوا تھا، یہ بات کو آیا،
23 سال میں تو یہ ہوا کہ اب شروع میں جو کچھ آیا تھا وہ بات کے لیے عمل کرنے کے قابل نہیں بچا، اور اب 1500 سال میں تو بہت کچھ ہو جائے گا پھر اور بہت سی چیزیں چھوٹنی چاہیے کہ اب عمل کے لائق نہیں بچی، اور اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ 23 سال میں اتنا فرق ہو جائے گا۔ یہ تو دنیا والے کرتے ہیں، یہ دنیا والوں کی بات ہوتی ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ قانون جو ہم بنا رہے ہیں یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نتیجے نہیں لائے گا یا لائے گا، تو پھر بات کو امینڈمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن لکھتے ہیں قانون میں۔ اب یہ آ رہا ہے، اس سے وہ کینسل ہو گئی، پہلا قانون کینسل، اب یہ لا آ گیا ہے۔ یہ لکھا جاتا ہے جب امینڈمنٹ ہوتا ہے، یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے اس آیت سے فلاں آیت کینسل، یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، یہ تو سب بعد والے طے کر رہے ہیں کس آیت سے کون سی کینسل۔ اللہ کے کلام سے اللہ کی ایک دوسری آیت، اچھا کیوں ہو جائے گی منسوخ؟ صاحب ہوگا کیوں ایسا؟ اللہ کے کلام سے منسوخ اللہ کا ہی کلام کیوں ہو جائے گا؟ پہلے قسمیں دیکھ لیجیے اور میں بتاتا ہوں اسے بھی۔ دوسری قسم کہ پڑھنا تو ہے آپ کو، عمل مت کیجیے گا، اس کی دوسری قسم منسوخ کس نے کیا؟ وہاں تو اللہ کے کلام نے ایک آیت نازل ہوئی تھی، بعد کو اس نے پہلی کو منسوخ کر دیا، حکم کو پڑھیں گے اب عمل نہیں کریں گے۔ اب کلام رسول سے کلام اللہ منسوخ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، قرآن کے خلاف جا رہی تھی، آیت کینسل، پڑھو عمل مت کرنا۔ کلام رسول سے کلام اللہ کینسل کیسے ہو جائے گا بھائی؟ رسول پر نازل ہوا، رسول عمل کرانے آتے تھے، اب رسول ہی، اور رسول کہہ نہیں رہے کینسل کر دو، کسی آیت کے بارے میں نہیں کہا، یہ ان کی کسی حدیث سے ان کو جو کچھ ملی انہوں نے نتیجہ نکال لیا، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسے جھوٹی مانو، کہ نہیں اسے تو جھوٹی نہیں مانیں گے، یہ تو امام بخاری کہہ گئے، اسے جھوٹی ہم نہیں مان سکتے، قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی آیت کو کر دو کینسل۔ تو یہ ہے کلام رسول سے کلام اللہ کا کینسلیشن، پڑھو عمل مت کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ بات والے طے کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی اب یہ حکم آ گیا تو دیکھو اب قرآن کی فلاں بات پہ عمل مت کرنا۔ کلام رسول سے کلام اللہ کینسل، کہ جہاں کوئی حدیث جسے وہ سمجھتے ہو کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، جس ان کے مطابق ہے، ان کے خیال میں صحیح ہے، اس سے اللہ کا کلام کینسل۔ اور تیسری قسم اس میں جہاں پڑھنا تو ہے اور کینسل، یہ کس نے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ بھی نہیں کیا تھا کینسل، یہ بھی لوگوں نے کیا بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مل رہی ہے ہمیں، یہ نہیں گئی تھی کہ فلاں آیت کینسل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم مل رہا ہے، قرآن کے خلاف پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیت کینسل۔ اب بات تو یہاں ختم ہو جاتی نا، یہ فتنہ یہیں ختم ہوتا۔ اجتہاد علماء سے کلام اللہ کینسل، خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے صحابہ یوں کرتے تھے اس لیے قرآن کی وہ آیت کینسل۔ تم نے کیسے دیکھا بھائی؟ تم پیدا ہوئے تھے تب؟ میں کہا نہیں، ان میں لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ صحابہ ہی ایسے کرتے تھے، اب حضور تک بھی نہیں ہے بات صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ یہی کرتے تھے اس لیے کینسل۔ اور بعض جگہ تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ صحابہ یہ کرتے تھے، اس کی بھی مثالیں دکھاؤں گا میں کہ اب اپنی عقل سے کینسل قرآن کی آیت، اس کا علم آپ سب کو ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ قرآن پر غور نہ کریں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا کیا کینسل ہو گیا۔ ارے آپ ہی کو، ان کو کہاں معلوم ہے جو 5 سے لے کے 500 کے بیچ میں ادھر سے ادھر ہیں؟ بھائی کم سے کم فکس ہوتی، ہم تو اسے بھی جھوٹا کہتے، لیکن سب امت میں ہی کہتے چلے آ رہے ہوتے کہ 10 آیتیں ہیں، صاحب یہ 10 ہیں، وہ فکس ہوتی، گنتی فکس ہوتی۔ یہ تو فتنہ ہے، یہ تو قرآن میں تحریف ہے، یہ ایک تحریف کے راستے ہیں قرآن کے اندر۔ اب اس میں سے ایک ایک میں لوں گا بات کو، 1A 1B 1C، یہ سب وہی ہیں جہاں تلاوت باقی ہے، حکم کینسل ہوا ہے، اور وقت تو بہرحال پورا نہیں ہوگا، تو میں صرف یہ پہلے نمبر سے جا کر پھر نمبر 2 کی بات پھر بات کو ہوگی اگلی دفعہ۔ 1A جو یہ ہے کہ قرآن میں بعد کو کچھ آیتیں آئیں، انہوں نے پچھلی آیتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب یہ پہلے کے لوگ 500 مانتے تھے، یہ بعد والے 5 تک کیسے آ گئے؟ وہ 250 تک کیسے آئے؟ انہوں نے کہا تھا وہ پہلے تو 500 تھے، آپ یہ 200 کیوں بتا رہے ہیں؟ ان کا اصل میں وہ سمجھے نہیں تھے، یہ قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ ہو رہا تھا آپس میں،
تو ہم نے کہا پہلی والی کینسل، جو بات کو نادل ہوئی وہ رکھی جائیں گی۔ انہوں نے اس کا مطلب ٹھیک نہیں سمجھا تھا، اصل میں ٹکراؤ جو تھا وہ صرف 200 آیتوں میں تھا، اس لیے 200 منسوخ ہیں، 300 ہم نے پاس کر دی، ہم نے کر دی پاس۔ پھر اور کم ہوئی، پھر 21 رہ گئی۔ تھا وہ 200 کا کیا، وہ 200 سے 21، ان کا وہ مطلب نہیں سمجھے تھے وہ، ان کو کنٹرڈکشن، تضاد، ویرودھا بھاس نظر آ رہا تھا کہ یہ آیت اس سے ٹکراتی ہے، تو پھر بعد والی کو لے لیا، پہلے والی کینسل کر دی۔ لیکن اصل میں تھا نہیں ویرودھا بھاس، ٹکراؤ نہیں تھا، وہ ٹھیک سے مطلب نہیں سمجھے تھے پچھلے لوگ، تو وہ ہم نے اس کو مطلب سمجھ لیا، بالکل وہ منسوخ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ویلڈ ہے وہ۔ ہاں 21 تو ہیں ضرور ایسی جو ٹکرا رہی ہیں، اس لیے 21 پہ عمل مت کرنا۔ ہم نے 21 کر دی، پچھلے والوں نے اتنی کی تھی، ہم نے 21 کر دی۔ اب بعد میں آئے تو انہوں نے کہا 5 کیوں تھا؟ وہ امام جلال الدین سیوطی نے کہا تھا 21، لکھا ہے ان کی اس میں الاتقان میں، وہ 21 آیتیں بھی لکھی ہوئی کون کون سی، تو یہ کہا کہ وہ 16 کا مطلب سمجھے نہیں تھے اس میں سے۔ ہم نے سمجھ لیا اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں آپس میں، قرآن کی ان آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں آپس میں، وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے تھے۔ لیکن 5 میں تو ہے ٹکراؤ، اس لیے 5 کینسل۔ ارے بھائی یہ 5 والے یہ کیوں نہیں کہتے کہ ابھی ہو سکتا ہے جیسے یہ 5 تو سے 5 پر آ گئی، ہماری سمجھ میں ٹکراؤ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے غور کریں اور کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ کہنے کہ ابھی ہماری سمجھ میں اس کی تطبیق سامنجس سے کوئی آیا نہیں ہے، ان 5 کے بارے میں آگے آنے والے غور کر لیں گے، کوئی قرآن میں ایک شوشہ منسوخ نہیں ہے، تو یہ کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ نہیں 5 تو ہیں۔ یہ میں آپ کو ایلیمنٹ شروع کے دنوں میں جو منسوخ ہوئی تھی ان میں کی ذرا آسان ہے مثال، اس لیے بتا رہا ہوں، بات کو پھر بڑی باریکی رہ ہو جائے گی، مشکل پڑے گی جہاں 5 پر آ گئی بات، وہ شروع کے دنوں کی بتا رہا ہوں مثال۔ پہلے تو اسے دیکھ لیجئے، یہ ساری تھیوریز یہ سب ایسے اڑ جاتی جیسے غبارہ کوئی اس آیت کی ایک نوک سے وہ غبارہ پھٹ جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا قرآن میں غور نہیں کریں گے؟ اولا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو اس کے اندر ویرودھا بھاس، اگر اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو ویرودھا بھاس ہوتا، اس میں تضاد ہوتا، اس میں کنٹرڈکشن ہوتے، اللہ کے کلام میں نہیں ہوتے کنٹرڈکشن۔ اللہ کے کلام ہونے کا ثبوت ایک یہ ہے کہ اس کے اندر کبھی تمہیں 2 آیتیں ٹکراتی ہوئی نہیں ملیں گی۔ اور یہ کینسل کر کیوں رہے تھے؟ اس لیے کہ 2 آیتیں ٹکرا رہی تھی ایک دوسرے سے، 5 تو پھر انہوں نے کہا نہیں ٹکرا رہی، 200 ہی ٹکرا رہی ہیں، پھر ان کا کہ نہیں 21 ہی ٹکرا رہی ہیں، درمیان کے بھی ہیں، پھر بات یہ آئی کہ نہیں 5 ایسی ہیں کہ جو ٹکرا رہی ہیں ایک دوسرے سے، تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے، اس لیے ہم بعد والی لیں گے، پہلے والی کو منسوخ کر دیں گے۔ ہم کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اور کر کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ دونوں پر ایک ساتھ عمل ممکن نہیں ہے، اس لیے کر رہے ہیں۔ وہ پہلے کے دور کی تھی، یہ بعد کے دور کی ہے۔ عمل کب ممکن نہیں ہوگا دونوں پر ایک ساتھ؟ جب ان میں کنٹرڈکشن ہوگا، جب تضاد ہوگا۔ یہ اس کی ایک نوک سے وہ سارا غبارہ پھٹ جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تضاد ہو ہی نہیں سکتا، غیر اللہ کے کلام میں ہوتا ہے، اللہ کے کلام میں نہیں ہوتا ٹکراؤ۔ لوگ بھول جاتے ہیں 23 سال میں نازل ہوا، میں نے 23 سال پہلے کیا کہا تھا میں بھول جاتا ہوں۔ لیکن یہ کیسے ہو جائے گا کہ اللہ کا کلام پہلے آیا تھا، پھر نعوذ باللہ کہ اللہ کی بھول ہے کہ تضاد آ جائے گا، ٹکراؤ آ جائے گا، اللہ کے کلام میں نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کو آگے کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اب یہ چیز ذرا سا آج کے اس دور کے لیے ویلڈ نہیں بچے گی۔ اگر 1400 سال پہلے قیامت تک کے لیے ایک ہی قانون آ سکتا ہے، تو پھر جس دن قرآن نازل ہونا شروع ہو رہا تھا اس وقت سے بھی قیامت تک کے لیے آ سکتا ہے۔ 23 سال تو تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، اور 23 سال بعد قیامت تک کے لیے ایک بن جائے گا۔ قرآن نے کہا کہ قرآن کے اندر ٹکراؤ کبھی نہیں ہو سکتا، غیر اللہ کے کلام میں ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس میں تمہیں کنٹرڈکشن اور تضاد نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے کلام سے کوئی اللہ کے کلام کی کوئی دوسری آیت کینسل نہیں کی جائے گی، ایک ایک شوشہ، ایک ایک نقطہ وہی رہے گا جو پہلے دن سے نازل ہوا، کوئی منسوخی نہیں۔ مطلب آپ نہیں سمجھے ہوں گے، بات ختم ہو گئی۔ اس کا اقرار کر لیجئے۔ یہ کیوں کہتے ہیں، اسے کیوں کینسل کرتے؟ ہم نہیں سمجھ پائے کہ یہ دونوں پہ ایک ساتھ کیسے عمل ہوگا۔ دیکھیے شروع کے دور کی مثالیں، یسألونک، یہ قرآن کی سورہ بقرہ میں یہ آیت نازل ہوئی شروع کے دور میں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ تم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے نشے کے بارے میں
جو جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، ان سے کو بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اندر اس خرابیاں بہت ہیں، اس میں نقصان بہت ہے. وہ منافع للناس، فائدہ بھی ہے نفع بھی ہے، دونوں باتیں ہیں. دنیا میں آج تک جب بھی کہیں پروہیبیشن، جب نشہ بندی لاگو ہوا، کہیں گجرات کے اسٹیٹ میں ہو، اور چاہے اتراکھنڈ میں ہوا ہو، چاہے وہ بات کو انہوں نے نتیش کمار نے کیا ہو بہار میں، اور دنیا میں جس جگہ بھی جہاں ہوا کہ صاحب پروہیبیشن ٹوٹل، اب یہاں پر نشہ نہیں ہوگا، بند کر دیا گیا. دیواریں پوچھ دی گئی، پوسٹر جو ہے ساری طرف، اخباروں کے اندر پبلسٹی، اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بہت نقصان ہے. کسی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ فائدے بھی ہیں. قرآن نے حق بات کے یہ فائدے بھی ہیں. اس کے بعد منع کیا ہے، کہا لیکن تم دیکھتے ہو نا جس چیز میں نقصان زیادہ ہوتا ہے اور فائدے کم ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہو؟ پھر اسے نہیں کرتے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهُمَا، فائدہ کم ہے، نقصان بہت زیادہ ہے. یہ آیت شروع میں آئی. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ النساء کی آیت 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. ایمان لانے والو، نماز کے قریب مت جانا جب نشے کی حالت میں ہو. اور نشہ کیا کہ کسی نشے کو ڈیفائن بھی کیا ہے، جب تک تمہاری زبان کا اور دماغ کا رشتہ جو ہے لنک ویک رہے اس وقت ہے، جب تک وہ ویک لنک ختم نہیں ہو جائے، جب تک یہ رشتہ کمزور رہے اس وقت تک نماز کے پاس مت جانا. جب تک جو کچھ تم منہ سے کہہ رہے ہو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ کہہ کیا رہے ہو، اسے پوری طریقے سے کمپریہنڈ کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو، گراسپ میں لے رہے ہو جو کچھ کہہ رہے ہو، تب تو نماز پڑھنا، ورنہ مت پڑھنا. نماز کے قریب بھی مت جانا. یہ ہے نشہ. یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جو کچھ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کیا ہے. چلیے اسے تو چھوڑیے. کہا یہ نشے کو ڈیفائن کیا ہے کہ نشہ جب تک تمہارے یہ نہیں سمجھ میں آ جائے کہ تم کہہ کیا رہے ہو، یہ زبان کا اور دماغ کا لنک، چاہے چال میں کچھ لڑکڑاہٹ ہو جائے، چاہے کوئی سرور کی کیفیت ہو، لیکن نشے کی بات وہاں تک مانی جائے گی. اس وجہ سے تھا کہ دماغ کنٹرول میں ہو. ابھی کم نشہ ہے کہ کسی کو وہ کہتے ہیں بالکل میں حاضر ہوں، اور 6 دفعہ ایک بات کو بولتے ہیں. زبان لڑکھڑاتی بھی ایک بات کو 3 دفعہ کہتے ہیں. اب وہ سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں بڑی عقل کی بات کہہ رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہوں میں. اور ڈرائیو کرتے ہوئے بالکل ٹھیک چلے جاتے ہیں، ڈرائیو کر کے لے جاتے ہیں. بولی میں ان کے صاف دوسرا آدمی جانتا ہے کہ نشے میں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت نارمل باتیں کر رہا ہوں. کہا کہ جب تک یہ لنک تمہارا دوبارہ بحال نہیں ہو جائے، ریسٹور نہیں ہو جائے زبان کا اور دماغ کا، تم جو منہ سے بول رہے ہو وہ سمجھو کہ کیا بول رہے ہو، اس وقت تک نماز کے قریب مت جانا. یہ اگلے الفاظ آئے تو کہا اس سے پرانی کینسل ہو گئی، منسوخ. کیسے منسوخ ہو گئی؟ یہ دونوں حکم آج بھی باقی ہیں. وہ پہلے آیا تھا، اب یہ آ گیا. اس لیے کہ پہلے تو یہ کہا نہیں تھا کہ قریب مت جانا، پہلے تو یہ کہا تھا نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، بس اتنی بات کہی تھی. یہ کو کہا تھا کہ کسی خاص حالت میں نماز ادھر، تو اب وہ پہلی والی کینسل. یہ شروع کے لوگوں کی بات تھی. سب نے بعد میں کہا کینسلیشن کیا ہے اس میں، دونوں حکم آج بھی ہیں. کسی کو اگر ایسا نشہ باقی ہو کہ وہ نہیں جانتا ہو کہ کیا کہہ رہا ہے تو نماز کے پاس نہیں جائے. اور یہ بھی باقی ہے کہ دیکھو اس میں سوچو نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے. یہ دونوں حکم باقی ہیں. اس میں کون سی چیز کس سے ٹکرا رہی ہے؟ کیوں پہلی والی آپ کینسل کر رہے ہیں؟ پہلی والی میں یہ کہا تھا کہ نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے، تو کیا اب نفع زیادہ ہو گئے جو کینسل کرنی پڑی، اور نقصان کم رہ گئے؟ کینسل کیا اس لیے کرنی پڑی؟ وہ تو آج بھی ویلڈ ہے. اچھا اب اس کے بعد پھر ایک اور آئی، پھر بات کو نازل ہوا حکم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. فلاح نہیں ملے گی اے ایمان لانے والو اگر ایسا کیا تم نے. یہ شراب، یہ نشہ اور جوا اور یہ پانسے، یہ ساری چیزیں، یہ کھیل سارے رجس من عمل، یہ شیطان کی ناپاکیوں میں سے ناپاکی ہے. اس سے اجتناب کرنا ہے، کیپ اوے فرام دیم اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو. روک دیا گیا ٹوٹل. ان کا اس سے پرانی منسوخ، اب یہ ویلڈ رہ گئی. پہلے کے دونوں منسوخ. کیوں منسوخ صاحب؟ ان کا پہلے منع نہیں کیا تھا نا، اب منع کر دیا. پہلے اجازت تھی؟ ارے نہیں تھی اجازت. پہلے بھی اجازت نہیں تھی. نہیں سمجھ رہے؟
ہاں پہلے بھی وہ ناپاکی تھی. کیا شیطان کی ناپاکی اب بنی جب یہ آیت نازل ہوئی؟ اس سے پہلے نہیں تھی. اور وہ جو انہوں نے منع کیا تھا حضرت موسیٰ کی شریعت و توریت کے اندر کہ شراب حرام ہے مت پینا، تو ناپاکی تو تھی، یا بیچ میں کہیں پاک ہو گئی؟ حرمت یا ناپاکی کا اعلان ذرا دھیرے دھیرے کیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بہت صاف لفظوں میں پہلے روکا نہیں گیا تو وہ حلال ہو گئی. ہاں جنہوں نے کیا گناہ نہیں ہوا، اس لیے کہ صاف لفظوں میں روکا نہیں گیا تھا. حلال تب بھی نہیں تھی، لیکن حرمت کا صاف اعلان نہیں ہوا تھا، بس ایسے ہلکے ہلکے کر کے دیا گیا. یہ تب بھی حرام تھی، تب بھی ناپاکی تھی، لیکن اس وقت اگر کسی نے کیا تو اس کا گناہ نہیں ہوا کہ صاف لفظوں میں منع نہیں آیا. بہت سے لوگوں کی آ گئی تھی اسی پہ سمجھ میں، انہوں نے پہلے ہی چھوڑ دی تھی. کلیئر ہو گیا تھا انہیں کہ تو منع کیا جا رہا ہے، پہلی دفعہ سمجھ لی تھی کہ منع کیا جا رہا ہے، اب صاف لفظوں میں ہلکے ہلکے کر کے منع کیا گیا. پہلی والی کینسل. کون سی کینسل بھائی؟ آج بھی اس کے نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے. آج کے لیے بھی حکم باقی ہے. منع کر دیا نا، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، پھر بھی لوگ نشہ کتنے کرتے ہیں. وہ جو مسلمان ہیں نشہ کرتے نہیں کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں. تو کہا نماز کے پاس مت جانا جب تک نشہ نہیں اتر جائے. تو حکم تو باقی ہے. اب وہ کینسل ہو گئی تو پھر نشہ کر کے نماز میں کھڑے ہو جائیں گے جا کر. اگر وہ آیت کینسل کر دی جائے، منسوخ کر دی جائے کہ وہ حکم ختم، پہلی دونوں ختم، تو اس کا مطلب ایک بات تو یہ ہوئی کہ اب اس کے نفع بڑھ گئے، نقصان کم ہو گئے. وہ منسوخ ہوئی تھی. ایک اور منسوخ ہو گئی، نشے کی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ گناہ ایک کیا، لیکن جب تک اب نشہ نہیں اتر جائے نماز نہیں پڑھو گے. گناہ تو ہوا اپنی جگہ، تو وہ حکم باقی ہے بھی منسوخ کدھر سے. سمجھا یہ گیا کہ یہ بات کو آ گئی، پہلے اجازت تھی اب حرام کر دی گئی، اب اس حرام سے پہلے کی وہ منسوخ ہو گئی. یہ پہلے کے لوگوں کی سمجھ تھی. انٹیلیجنس کا لیول بڑا وقت کے ساتھ، غور و فکر کے اندر. تو پھر یہ ان میں سے تھی جب 500 آیتیں ہوا کرتی تھیں. پھر وہ ان کا نہیں کوئی تعداد نہیں تھا، کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، غلط سمجھ رہے تھے لوگ. اور پھر وہ کم ہوتی چلی گئی، 5 رہ گئے. ان کا نہیں، ان میں تو ضرور ٹکراؤ ہے آپس. ان کا ٹکراؤ، اگر ٹکراؤ ہے تو پھر وہ غیر اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. اگر یہ آیتیں ٹکرا رہی، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے. یہ ہے سورہ حج کی آیت. منسوخی کہاں، کیوں؟ بعض منسوخی قرآن نے یہ صرف 2 جگہ لفظ منسوخی کا آیا ہے قرآن میں. دوسری یہ ہے سورہ حج میں، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ. جتنے نبی یا رسول آئے وہ جب ان پر کچھ نازل ہوتا تھا تو ان کی کچھ تمنائیں ہوتی تھیں، لوگوں تک پہنچانے کی اسکیم ہوتی تھی، پروگرام ہوتے تھے، شیطان ملاوٹ کر دیتا تھا. ان کے سامنے نہیں، ان کے جانے کے بعد پھر شیطان ملاوٹ کر دیتا تھا. یہ اسی پر سلمان رشدی نے یہ لکھی ہے وہ شیطانی آیات، اس لیے کہ اس کا مطلب بھی یہ سمجھا گیا کہ ان کے سامنے ہی ملاوٹ کر دیتا تھا. اور پھر ہماری تفسیروں کے اندر وہ روایات موجود ہیں، بعض تفسیروں کے اندر جس پر اس نے وہ کتاب لکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتوں کے آگے گر گئے، شیطان نے ملاوٹ کر دی تھی وحی کے اندر. تو وہ شیطانک ورسز لکھی اس نے، شیطانی آیات. کوئی نبی کوئی رسول ان کے جانے کے بعد جو ان کی تمنا ہوتی تھی کہ لوگوں کو کیسے پہنچائیں، اس میں شیطان ملاوٹ کر دیتا تھا. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. تو شیطان جو ملاوٹ کرتا تھا اللہ اسے کینسل کر دیتا تھا اگلے نبی کے آتے ہی. اگلے نبی کا کلام آیا تو وہ جو کلام رسول، یعنی ان کی طرف سے جو رسول نے جو چیزیں بتائیں کہ یہ کیسے کرنا، شیطان اس میں گڑبڑ کر دیتا تھا. جب شیطان اس میں گڑبڑ کر دیتا تھا تو پھر اگلا نبی آ کے اسے صحیح کرتا تھا، اسے کینسل کرتا تھا وہ جو چیزیں شیطان نے ملا دی تھی. ثم یحکم اللہ آیاتی، اور اللہ کی آیتوں کو دوبارہ محکم کرتا تھا، صحیح بنیادوں کے اوپر قائم کرتا تھا. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا حکمت والا. یہ ہے منسوخی. پچھلی اس کے اندر جو بگاڑ ہوتا ہے، اب کوئی نیا رسول نہیں آئے گا. اس کے ایک ایک لفظ کہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرما لیا، کبھی بدلا نہیں جا سکا، نہیں بدلا جا سکا. یہ آپ کے عقیدوں میں بدلا گیا ہے،
جو کتابوں میں چل رہا ہے قرآن میں نہیں لا سکے اس بدلاؤ کو. کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسے مانتے ہیں, عوام کے سامنے یہ اس موضوع کو لانے کی ہمت نہیں کرتے, کہتے نہیں. تلاوت باقی حکم منسوخ, یہ 1B, اس میں کیا ہے؟ رسول کے کلام سے کلام اللہ منسوخ, کسی حدیث سے. یہ پہلے کی دوسری قسم بتائی تھی نا, پہلے تو وہی چل رہی کہ پڑھنا ہے آپ کو, تلاوت یہ باقی ہے, عمل مت کیجیے گا. اب اس کے اندر پہلے تو ایک اللہ کے کلام کی ایک آیت دوسری کو کینسل کر رہی تھی پہلی قسم میں. میں نے مثالیں کہ آپ کو دی, ایسی بہت اور آیتیں ہیں. یہ مثال سمجھ میں آسانی سے آ گئی اس لیے میں نے یہ مثال دی. اب یہ کیا کہتے ہیں, حدیث سے قرآن کینسل, کلام رسول سے کلام اللہ کینسل. رسول آتے تھے اللہ کے حکم پر عمل کرانے, رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں لاتے تھے. تو اس پہ کہنے لگے کہ اس پہ ایک اور گڑ لائے. کہا کہ مجھے کتاب دی گئی, انی اوتیت الکتاب, مجھے اللہ نے کتاب دی, ومثلہ معہ, اور اسی کتاب کی مثل اسی کے ساتھ اور بھی دیا ہے. اب یہ حدیث ہو گئی, ومثلہ معہ, اسی کے مثل. ارے نہیں ہو سکتا قرآن کے مثل دنیا میں کچھ بھی, تو اسی کے مثل جو ہے وہ اور بھی دیا ہے مجھے. ایک الکتاب دی ہے, وہ الکتاب سے الگ کچھ اور بھی دیا ہے. اب ہمارے یہاں دو نام پڑ گئے, اور ان کا یہ ہے وحی جلی, اوپن کلیئر, جو قرآن میں آئی. ایک وہی خفی, خفیہ وحی, ایک خفیہ وحی بھی آئی تھی. تو وہ جو خفیہ وحی ہے وہ حدیث ہے, اس لیے کہ وما ینطق عن الہویٰ قرآن کہتا ہے, اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا نبی. تو اب ارے بھائی نہیں کہتا, بالکل ٹھیک بات ہے. تو پھر دیکھیے یہ قرآن کے خلاف کہہ رہا ہے, ارے نہیں کہہ سکتا, یہ بات جھوٹی ہے, کہہ ہی نہیں سکتا, آپ نے اسے صحیح مان لیا ہے. ادھر نہیں, یہ دوسری ہے وہی ہے, یہ خفیہ وہی تھی, بتائی نہیں گئی تھی, اس سے وہ کینسل ہو گیا. تو یہ ہے وہی خفی کہلاتا ہے. اب مجھے الکتاب دی گئی اور اس کے مثل, اس کے معہو, اس کے ساتھ ہی اسی کے مثل اور بھی دیا گیا کچھ. اس کے مثل کچھ نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے کہ لاؤ ثبوت لے کے آؤ, ساری دنیا اکٹھی ہو جائے, تم نہیں لا سکتے. تم اس جیسا جو یہ اس کو کہا ہے, اس کلام کو کہا ہے, سیکرٹ کو نہیں کہا ہے. یہ جو لائے ہیں اس کے جیسا تم نہیں لا سکتے کچھ اور, اس کے مثل نہیں لا سکتے. جگہ جگہ قرآن نے کہہ دیا, تو نہیں لا سکتے. اور کیسے مثل ہو جائے گا؟ ہر دور میں یہ میں دلیل دیتا چلا ہوں, سب دلیلوں کو چھوڑ کے دنیا میں آج تک جتنی بحثیں چلی ہیں, یہ ایک جو ہے ان سب پر بھاری ہے. اگر اس کے مثل ہے وہ حصہ جسے حدیثیں کہتے ہیں, اگر اس کے مثل ہے تو تحقیق کیوں کرتے ہو کون سی صحیح, کون سی ضعیف, کون سی جھوٹی؟ قرآن میں بھی کبھی تحقیق کی کون سی آیت صحیح, کون سی جھوٹی, کون سی ضعیف؟ نہیں, یہ تو یہ نہیں جا سکتی, بالکل ٹھیک ہے ساری. پھر اس پر کیوں کی تحقیق, مثل کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ تمہیں شبہ, آپ کو شبہ تھا کہ یہ غلط ہے, اس میں جھوٹی ہے, اور آپ نے کہا غلط ہے, اور آپ نے نکالی, اور پھر بعد میں آنے والوں نے اور نکالی, اس کے بعد میں آنے والوں نے اور نکالی. مثل کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو آپ کا عمل بتا رہا ہے, مثل نہیں ہے. اب تک چل رہا ہے سلسلہ, یہ سلسلہ وہیں تک ختم نہیں ہو گیا امام بخاری مسلم تک. ابھی قریب کے دور میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بہت سی بتایا کہ نہیں بس یہ صحیح ہے. بہت بڑے حدیث کے اسکالر, بڑی اتھارٹی مانی جاتی ہے ان کی بات کی, جتنی انہوں نے کہہ دی وہ صحیح ہے. ایک اور ہیں ابھی, باقی لال نام تھا ان کا, اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے, نو مسلم. پھر انہوں نے علم حاصل کیا, پھر وہ پڑھنے کے لیے گئے, باہر پڑھنے کے لیے گئے, پھر مدینہ یونیورسٹی کے اندر, اور پھر اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کی, اور پھر اس کے بعد پھر وہاں سعودی عرب میں پروفیسر ہوئے مدینہ یونیورسٹی کے اندر, اور پھر ان کا مقام بہت اونچا. ان کو بہت ریئر کیس ہے, ان کو سعودی گورنمنٹ نے سٹیزن شپ دی ان کی خدمات کے اوپر, کہ یہ تو بہت بڑا اسکالر ہے. اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا لیول بخاری مسلم کے برابر ہے. انہوں نے 16,000 حدیثیں اکٹھی کی, ان کا یہ صحیح ہے. تو بخاری میں تو 7,000 کے قریب ہے, مسلم میں 10,000 کے قریب ہے, انہوں نے 16,000 اکٹھی کی. تو پھر 16,000 جو ہے وہ بخاری میں 10,000 اس سے ایکسٹرا نہیں ہے, بلکہ وہی کامن ہے ساری, کچھ زیادہ ہیں اس میں مسلم میں. تو پھر بہت سی وہ جگہیں جنہیں مسترد نہیں مانا جاتا تھا وہ بھی ہیں اس میں 16,000 میں, جن پر یہ شدت اختیار. ہمارے یہاں ایک گروپ کرتا تھا کہ
سب سیاست اس میں نہیں ہے ان کا، نہیں پھر اسے نہیں، وہاں کی بھی ان کا یہ ہے سے، اور ان کا مقام وہاں لیا یہ جا رہا ہے، مانا یہ جا رہا ہے کہ ان کے لیول کا ہے، یہ بخاری مسلم کے لیول کا موجودہ دور کے اندر، بے پناہ ان کا احترام اور یہ جو کچھ۔ اب یہ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تحقیق کیوں چل رہی ہے اور قرآن میں کیوں نہیں چل رہی، کہ کون سی آیتیں صحیح کون سی غلط، اور یہ موضوع کیا ہوتا ہے بھائی، وہ ضعیف کیا چیز ہوتی ہے، جو چیز نہیں ماننی ہے۔ اب میں نے ایک حدیث پیش کر دی، صاحب اسے تو ذرا دیکھنا پڑے گا، یہ پھر وہ دیکھنا پڑے گا، اچھا دیکھ لیجئے گا، پھر 3 دن بعد انہوں نے کہا فلاں عالم نے کہا تھا یہ ضعیف ہے۔ اچھا ضعیف کہتے کسے؟ کامن سینس کی، میں نارمل لوگ بھی بات کر رہا ہوں، ٹیکنیکل باتیں چھوڑ کر۔ کوئی بات یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی یا نہیں فرمائی تھی، دو ہی تو باتیں ہیں، کوئی بیچ کی بات بھی ہے، تو ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، اس کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ دو ہی تو قسمیں ہوں گی، اب بیچ میں ایک ضعیف آئی، تو ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں ڈاؤٹ فل، صحیح ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ میں لیمن کی لینگویج میں کہہ رہا ہوں، عوام کی زبان میں کلیئر کر رہا ہوں اسے، عوام کے لیول پر، ٹیکنیکل اصطلاحات کے اس سے بغیر، کہ وہ جس کا امکان یہ ہے کہ صحیح بھی ہو اور غلط بھی ہو، ہم بہت کلیئر نہیں ہیں، بہت واضح نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ ضعیف۔ تو پھر ضعیف کو غلط نہیں کہا جا سکتا، یہ تو غلط کی کیٹیگری میں ڈال دیجیے آپ، تو یہ بیچ کی ایک کیٹیگری ہو گئی ضعیف۔ اب قرآن کی آیتوں میں بھی پھر آپ نکالیے نا کتنی صحیح اور کتنی ضعیف، ہو سکتا ہے شبہ کہ یہ قرآن کی آیت تھی یا نہیں تھی، اس میں گھس گئی کہیں سے، اور کچھ غلط شامل ہو گئی، وہ کبھی پتہ چلے گئی اس لیے نکال دی گئی کہ جھوٹی آ گئی تھی۔ کبھی ایک نقطہ بھی نہیں آیا تھا کہ قرآن نے کہا، خود قرآن نے کہا، اس میں نہ باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، بیک ڈور سے بھی نہیں آ سکتا، آئے گا ہی نہیں کبھی۔ اس کی تو ایسے حفاظت ہوئی تو کیسے مثل ہو جائیں گی، مثلہ معہ، جھوٹی، وہ یہ ایک جھوٹ آیا، اس کے ساتھ عقیدہ ایک اب پورے عقیدے چل رہے ہیں، اصطلاحات چل رہی ہیں کہ ایک جو ہے وہ وہی ہے جلی، ایک وہی ہے خفی، ایک وہ وہی یہ جو آئی ہے قرآن کے اندر، ایک خفیہ وہی، اس خفیہ وہی سے پھر اب کینسل ہو رہی ہیں چیزیں، اس میں سے بہت سی چیزیں۔ اچھا اس خفیہ وہی میں کسی میں یہ بھی کہا گیا ہے، میں پھر شاید 5ویں 6ٹھی بار دوہرا رہا ہوں، وہ جیسے خفیہ وہی کہہ رہے ہیں، اس میں کہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ فلاں آیت کینسل، یہ نہیں کہا گیا، یہ ہم نکال رہے ہیں نتیجہ، انہوں نے جو کچھ فرمایا تھا وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے کینسل، انہوں نے نہیں کہا تھا اسے کینسل کر دینا۔ ارے یہ بات ہی تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہی نہیں سکتے، یہ بات تم تک جھوٹی پہنچی، ان کا سندیں ٹھیک ہے صاحب، ہم نے سندوں کی تحقیق کر لی، بیچ میں سارے لوگ بڑے اسٹرانگ ہیں، کیسے کر لو گے تحقیق میں؟ آپ اپنے دادا کے بارے میں تو سب کچھ جانتے نہیں، آپ میں سے ایک بھی نہیں جانتا، کچھ موٹی موٹی سی کچھ باتیں جانتے ہیں، سب بڑے سچے آدمی تھے، کسے معلوم ہے کہ کچھ باتیں جھوٹ بھی نہیں کہی تھی انہوں نے، کبھی کوئی غلط بیانی کبھی نہیں کی تھی، آپ کچھ نہیں، آپ 10% نہیں جانتے، آپ میں سے ہر ایک اپنے دادا کے بارے میں 10% نہیں جانتے، تحقیقات آپ نے وہاں تک سب کی کر لی، ملے کچھ اقوال کسی کے، ایک ہی آدمی کے بارے میں کسی نے کہا، الگ الگ طرز عمل ہوتا ہے، مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں بہت اچھے ہیں صاحب، بڑے زبردست، بڑے، کچھ کہتے ہیں بڑا خبیث ہے، تو اب بات یہ کہ یہی روایات دوسروں تک پہنچیں گی بات کو، اب وہ اپنی اپنی لکھیں گے کتابیں تو کہیں گے کہ صاحب بڑے اسٹرانگ، بڑے عالم، اور دوسرے کہیں گے بہت ہی بگاڑ کرنے والا، ہر چیز کو توڑ مروڑ دیتا تھا۔ یہ دو اوپینین جائیں گی، اور ان دونوں اوپینین اور ہیں ایسی، انہی کے بارے میں الگ الگ اوپینین، پھر آپ نہیں کر سکتے پوری تحقیق کسی کے کریکٹر کی۔ دنیا میں کون جھوٹا ایسا ہے جس نے کبھی سچ نہیں بولا؟ کوئی ممکن ہی نہیں ہے، وہ خالص جو شیطان ہو اس کی بات الگ ہے، ابلیس کا، وہ بھی سچ بولتا ہے، حدیثوں میں ہے بات، وہ بھی سچ بولتا ہے، منافقین بھی سچ بولتے ہیں، قرآن میں ہے کہ بات سچی کہہ رہے ہیں، یہ ہیں جھوٹے، بات سچی کہہ رہے ہیں، اس وقت جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے کوئی چیز بیان کی اس وقت سچ بول رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویسے جھوٹ کافی بول لیتے تھے، ابھی پتہ نہیں بول لیتے تھے، یہ بھی بہت ریلائبل بات نہیں، تحقیق ممکن نہیں ہے اتنی، ہاں جتنی کی وہ بڑی قابل قدر ہے،
اس سے بہت ریسرچ لیول کے اوپر بہت سے فائدے ہوں گے، لیکن اسے آپ آخری بنیاد نہیں بنا سکتے صحیح غلط کی، یادداشت کو بھی نہیں بنا سکتے کہ ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے، آپ یہیں کی طرف ٹرائی کر لیجئے، ایک دوسرے سے میں کسی سے کچھ کہوں، وہ خاموشی سے جا کے وہی بات دوسرے سے کہہ دے، وہ تیسرے سے کہہ دے، اسی وقت ودن 10 منٹس وہ چوتھے سے کہہ دے، چوتھا آ کے مجھے بتائے گا، فرق ہوگا اسی وقت، اسی مومنٹ پہ۔ 200 سال میں فرق نہیں ہوا، 250 سال میں ایک نے دوسرے سے سنا تھا، انہوں نے اسے سنا تھا، انہوں نے اسے سنا تھا، بات تو اسی وقت فرق ہو جائے گا، ہو جاتی ہے، مفہوم وہی رہ جاتا ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں۔ بعض جگہ مفہوم میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سچا ہوتا ہے، اس کے مفہوم سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اپنے ورڈ میں بیان کر رہا ہے، بات بدل گئی، ہے سچا۔ تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم تک بہت حصہ صحیح آیا، ہم ہر اس چیز پر عمل کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف نہیں پڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے۔ اگر صحیح ہوئی، ہم نے مخالفت کی، تو ہمارا مقام، ہمارا یہ ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ لیکن جو قرآن کے خلاف بیٹھ رہی ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ آپ کی اس تحقیق میں کہیں غلطی ہوگی، جو 250 سال بعد جنہوں کہا گیا کہ یہ صحیح ہے، اس میں کہیں غلطی ہو گئی ہوگی، رسول کینسل نہیں کریں گے، انہوں نے کہا بھی نہیں، یہ آپ بات کو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس لیے قرآن کی فلاں آیت کینسل۔ اب یہ ہے کلام اللہ، کلام رسول سے کلام اللہ۔ قرآن کہتا ہے، سورہ یونس میں ہے آیت، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیاتنا بینات صاف صاف واضح ثبوتوں کے ساتھ میں ہماری آیت لائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، وہ لوگ جنہیں ہمارے قانون کا ڈر نہیں ہے کہ ہمارے قانون کا سامنا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں چلے گا، کچھ چینج کرو، دوسرا لاؤ، یا تو قرآن، یہ تو آیتیں کوئی دوسری لاؤ، یا اس میں کچھ چینج کرو، تھوڑا سا تو کچھ کمپرومائز کرو۔ قل، ان سے کہہ دو، ما یکون لی ان ابدلہ، مجھے اتھارٹی نہیں ہے میں چینج کر دوں، اس میں مجھے نہیں ہے اتھارٹی، ان کو بتا دو کہ میں بدل دوں، مجھے اتھارٹی نہیں ہے۔ ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنے طرف سے، اپنی خواہش سے اسے میں چینج کر دوں، مجھے اتھارٹی ہی نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو وہی آتی ہے میری طرف۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، میں کچھ کے اندر کچھ اگر چینج کر دوں تو جو میں نے دیا ہے اس میں چینج کر دوں تو میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ میں کیسے کر دوں؟ تم لوگ اگر چاہتے ہو تو نبی تو کہہ رہا ہے مجھے اتھارٹی نہیں ہے۔ اب یہ مثلاً ایک آیت یہ ہے، میں 1-2-4 منٹ آگے بڑھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اگلی مرتبہ اسی کو کنٹینیو کریں گے، ایک قسم پوری ہو جائے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مثال اس کی ہے کہ حدیث سے وہ کینسل، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کسی کا موت کا وقت قریب آئے، اس کے پاس مال بھی ہو اور اس کو اندازہ ہو کہ اب موت کا وقت قریب آ گیا، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ وصیت کر دینا، جھگڑے نہیں ہو تو وصیت ضرور کرنا، وصیت میں والدین کے لیے کرنا، اقربا کے لیے بھی کرنا، اور جس کا دل چاہے، لیکن والدین اقربا کا بھی وصیت میں خیال رکھنا لازم ہے، اور بہت تاکید کی ہے، اور حدیث میں بھی تاکید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حدیث اس مفہوم کی ہے کہ اگر کسی کے موت کا وقت قریب ہو تو وہ ایک دن نہیں گزارے، وہ دن پورا نہیں کرے، اگر کسی کوئی ایسی ہو بیماری تو ایک دن میں نہیں گزارے وصیت لکھے بغیر، یہ بھی حدیث ہے۔ اب اس کے بعد حدیث جو ہے پھر یہ بھی ہے، لا وصیت لوارث، قرآن میں سب کے حصے بیان ہو گئے، وارث بھی بیان ہو گئے، اب وارث کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی۔ الگ سے تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن قرآن نے کہا والدین کے لیے بھی کرنا، والدین کا حصہ بیان کیا گیا قرآن میں کہ وارث ہیں، اور دوسرے بہت سے اقربا کا بھی حصہ بیان کیا گیا، لیکن والدین تو کلیئر کہہ دیا، باقی اقربا کو چلو نہیں ڈیفائن کیا گیا، ہم کوئی اس میں انٹرپریٹ کر لیتے، توجہ کر لیتے، والدین تو کلیئر کہا گیا۔ اب ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وارث کے لیے نہیں ہوگی وصیت، جس کے حصے قرآن نے بیان کر دیے ان کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو اب بات یہ کہ اس سے وہ آیت کینسل، اس لیے کہ حضور کی بات کے خلاف پڑ رہی ہے وہ آیت جو ہے، اس لیے وہ آیت کینسل۔ ارے یہ حدیث کیوں نہیں کینسل کریں گے آپ؟ 3 لڑکے ہیں کسی کے، ایک کو اس نے بہت کاروبار کرایا، بہت کچھ دیا، بہت 2 پڑھ رہے تھے، پھر ایک دوسرا بڑا ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کو بھی بہت کچھ دیا، وہ پہلے کے برابر تو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ اب وہ تو کما رہا ہے پہلے کے دیے ہوئے سے، اب بھی کمائی چلا جا رہا ہے، اس کو بھی دیا بہت کچھ۔ تیسرا پڑھ رہا تھا،
انتقال ہو گیا ان کا والد کا، اب ان کو بھی اتنا ہی ملے گا جس کو باپ نے بہت دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لاکھوں کما چکا، باپ نے دیا تھا، پھر کمایا خود بھی لیکن لاکھ اس لیے کمایا کہ انہوں نے دیا تھا، دوسرے کو اس سے کم دیا تھا، وقت کم ملا، اس نے بہت کمایا، یہ پڑھ رہا تھا بھی، باپ کے حصے میں سے تینوں کو برابر ملے گا۔ وارث کا حصہ طے ہے قرآن میں، وصیت نہیں کر سکتے باپ کے کچھ حصہ، اگر چاہیں یہ سمجھے کہ اس کی پریشانی ہوگی، یہ اس کو ایسا نہیں ہوگا، اگر وہ چاہیں تو اس کے لیے الگ سے کچھ وصیت بھی کر دے، باقی حصے تو ملیں گے برابر ہی، کیوں نہیں کر سکتے؟ میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جنوین، اور اس کی یہ وہ چیزیں کہ ایک نہیں سینکڑوں آپ کو میں مثالیں بتا دوں روزمرہ کی زندگی سے کہ جہاں ضروری ہے کہ فلاں کے لیے کر دو وصیت بھی، ورنہ اس کو تو کچل ڈالیں گے، وہ حصہ برابر سے مل جائے، یہ وصیت بھی کر دو ساتھ میں ان کے، کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن کہہ رہا ہے کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، حدیث ہے لازمن کرنا، لیکن ان کا نہیں، یہ بھی تو حدیث کہی نا، اب ان کے لیے مت کرنا، تو پھر یہ حدیث نہیں مانی جائے گی جب قرآن کہہ رہا ہے کر رہا ہے۔ اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی اور اس پہ بڑی لمبی بحث ہے، پھر وہ ٹیکنیکل میں تو پورا 1 گھنٹہ لگے، میں اگر آپ کے سامنے لاؤں کہ حدیث غلط ہے، اس کی جو اسناد ہیں اور جو تفصیلات ہیں اور جو کچھ پھر بڑے علم نے کہا ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ یہ حدیث نہیں مل رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی، اور ترمذی میں داخل ہو گئی ہے، نہیں ہے، بلکہ مشہور بہت ہو گئی ہے، مشہور بہت ہو گئی تو لوگوں نے، بعد کے علماء نے کہا اتنی مشہور ہے، اتنی جگہ چل رہی کہ صحیح ہو۔ اس کی آخری تحقیق یہ ہے اس حدیث کی کہ اسے خبر اتنی مشہور ہو گئی ہے، اتنی کہی جانے لگی کہ اسے درجہ یہ دے دیا گیا کہ پھر کہیں ہوگا، ورنہ سرٹینٹی کے ساتھ میں نہیں مل رہا کہ کہا تھا وہ اسناد کے اندر۔ یہ میں نے آپ کو مختصر لیمن کی میں بتایا، وہ ساری بحث ٹیکنیکل یہاں نہیں دکھا رہا، وہ یہ ہے اس کی حیثیت، اس کی بنیاد پہ قرآن کی آیت کینسل ہو رہی ہے۔ علماء نے بتایا، لکھا ہے کہ یہ مشہور اصل میں بہت ہو گئی، ورنہ اصل میں یہ حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ تیسری قسم اور دیکھ لیجئے، پھر اجتہاد علماء سے، علماء کی فہم سے، ان کے غور و فکر سے آیت کینسل کر دی گئی۔ لکم دینکم ولی دین، یہ منسوخی کی لسٹ میں آئی ہے جو پرانی تھی، پھر بحال کر دی گئی، ہم کینسل کر رہے ہیں، ہم بحال کر رہے ہیں، کیا کھیل ہو گیا کہ علماء کینسل کر رہے ہیں، بعد کے آنے والے علماء بحال کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے وہ یہ موت کا پروان لکھ رہے ہیں، ان کا نہیں، ہم نے کلیئر کر دیا، ہم نے باعزت بری کیا۔ یہ پھر انہوں نے باعزت بری کیا، امام رازی نے لکھا ایسا نہیں ہو سکتا، کلا یہ نہیں، انہوں نے یہ تو وہ ہے جہاں پر منسوخی کے دنوں کی بات ہے، انہوں نے کہا یہ کیسے کہہ دے گا قرآن؟ اب یہ کہیں پر یہ نہیں آ رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اس کے خلاف کہی، یہ بھی نہیں لا رہے ہیں، یہ اپنی عقل چل رہی ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ لکم دینکم ولی دین کی یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے لیے تمہارا دن، میرے لیے میرا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھوٹ دے دیں گے کہ کفر پر چھوٹ دے دیں گے؟ آپ کو تو روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو چھوٹ کیسے دے دیں گے؟ منسوخ، ایسے ہو رہی منسوخ۔ یہ اپنی سمجھ میں نہیں اس کی گہرائی کو سمجھے اس آیت، تو میں آپ کو سمجھاؤں تو بہت عظیم باتیں ہیں اس کے اندر، لیکن بات یہ ہے کہ جن کی سمجھ میں اتنا آیا انہوں نے کہا یہ تو کافروں کو کفر کی چھوٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتانے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو پھر یہ آیت غلط آ گئی، اسے کینسل کرو، اب وہ کینسل ہو گئی۔ اب منسوخی کی لسٹ میں یہ بھی تھی، پھر یہ انہوں نے تو اس کے لیے پھانسی لکھی تھی، بعد میں آنے والوں نے باعزت بری کیا اسے، لیکن کچھ اور پر سزا برقرار رکھی۔ یہ زکوٰۃ والی آیت ہے، اس میں زکوٰۃ کے 8 ہیڈ بتائے گئے، کن 8 کو دی جائے گی۔ بڑا عجیب موضوع ہے، میں نے پورے ہندوستان کے اندر اکیلا ہوں جس نے ایک دفعہ نہیں برسوں سے اعلان کیے ہیں کہ کیا گڑبڑ چل رہی ہیں، کہاں کہاں لگا رہے ہیں، قرآن نے نہیں اجازت دی تھی، اور اس سے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ گھراؤ سارے میرے ہوئے ہیں، اس کو تو اس پر کوئی نہیں بولا، سب چپ رہے۔ 10 سال سے کہہ رہا ہوں، سب چپ، کوئی نہیں بولتا، بولے کیسے؟ بات پھوٹ جائے گی، بحث چل جائے گی، اسے تو دبانا ہے، بول نہیں سکتے، کہیں اور سے ادھر ادھر سے سازش کر کے نکالنا ہے گھیرنے کے لیے، اس پر نہیں بول سکتے۔ وجہ تو یہ ہے جہاں پانی مرتا ہے۔ خیر، یہ قرآن نے 8 ہیڈ بتائی، زکوٰۃ یہاں دی جائے گی۔ اس میں ایک ہیڈ ہے جن کے دل جیتنا مقصود، والمؤلفۃ قلوبہم، نو مسلم ہو،
اسلام میں نہیں ہوں، کفر میں ہوں، لیکن وہ اس سے قلوب سے کہیں اسلام کے سسٹم کی تعریف کریں، سمجھیں کہ یہ تو اسلام نے بہت اچھی باتیں رکھی ہیں، تو وہ اسلام کی خوبیاں ان تک بھی پہنچنی چاہیے، ان کی بھی مدد کرو۔ ایک ہیڈ یہ تھا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں یا عمر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں یہ سمجھا گیا ہوگا کہ نہیں، اب اس میں کے لوگ باقی نہیں ہیں جن کے دل جوتنے کی ضرورت ہے، اس وقت کے یہ حالات ہوں گے۔ یہ ضروری تھوڑی کہ آپ ان 8 بانٹیں، آپ اپنی ساری کی ساری زکوٰۃ جو ہے وہ صرف فقراء کو دے دیجیے، آپ کی مرضی۔ یہ قرآن نے نہیں کہا ان 8 میں بانٹنا ہے۔ کوئی اپنی ساری کی ساری کسی کے قرض کی ادائیگی میں دے دے، یہ نہیں کہا ہے کہ ان 8 میں آپ کو اپنی ساری زکوٰۃ تقسیم کرنی ہے، برابر سے کرنی ہے۔ یہ 8 ہیڈ ہیں، ان میں دینا ہے۔ ان 8 ہیڈ میں سے حضرت ابوبکر اور عمر سے یہ مل رہا ہے کہ اب انہوں نے اپنے دنوں میں ان کو نہیں دیا، تو نہیں ضرورت ہوگی ان دنوں میں جو اس وقت کے حالات تھے۔ تو اب چونکہ انہوں نے نہیں دیا، اس لیے انہوں نے کہا اب اس آیت میں سے یہ ٹکڑا منسوخ۔ اللہ کے کلام کو آپ اس صحابہ کے عمل کو دیکھ کے منسوخ کر رہے ہیں، انہوں نے ٹھیک کیا ہوگا۔ انہوں نے کیا یہ کہا کہ یہ اب منسوخ، یہ لفظ بولا کیا حضرت ابوبکر نے، عمر نے یہ تو بولا نہیں۔ کیا یہ کہا کہ اب قیامت تک نہیں دی جائے گی، جب بھی چاہے ضرورت پیش آ جائے؟ اس وقت انہوں نے نہیں ضرورت سمجھی تو انہیں نہیں دیا کہ اب اس کیٹیگری کے لوگ نہیں ہیں، اب تو خالی یہ مخالف و بدماشی، اس کیٹیگری کے سب آ چکے۔ تو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اگر انہوں نے نہیں دی تو نہیں دی، کیونکہ جب انہوں نے نہیں دی اور کوئی اعتراض بھی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب اب یہ ٹکڑا منسوخ۔ کون منسوخ کرے گا؟ حضرت ابوبکر کو اتھارٹی ہے منسوخ کرنے کی، حضرت عمر کو اتھارٹی ہے منسوخ کرنے کی، اب تو حضور کو بھی نہیں کہہ رہے۔ انہوں نے نہیں دی اس لیے منسوخ۔ قرآن کی آیت کا ایک حصہ انہوں نے جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا، وہ اس دور کی ضرورت رہی ہوگی، وہ جانتے ہوں گے، پھر آئے گی ضرورت پھر دیا جائے گا۔ آپ منسوخ کیسے کر دیں گے؟ اب منسوخ علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ یہ منسوخ ہے، اور صحیح مسلک علماء کی اکثریت ہی کا ہے۔ یہ میں اس سے ترجمہ کیا ہے، بدائع الصنائع سے، بڑی مشہور کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے فقہ کی۔ علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ منسوخ ہے، اور صحیح مسلک علماء کی اکثریت کا ہی ہے، کیونکہ اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ کہاں مل رہا ہے صحابہ کا اجماع کے منسوخ؟ صحابہ کا اجماع اس بات کو کہہ رہے ہیں، یعنی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ نہیں دے رہے، ان کو ضرورت نہیں تھی اس دور میں ان کو دینے کی، صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، اسے صحابہ کا اجماع کہا جا رہا ہے۔ بتائیے، نہ تو انہوں نے کہا منسوخ، نہ بات کے صحابہ کہہ رہے ہیں منسوخ، کہہ رہے ہیں صحابہ کا اجماع ہے۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر نے مؤلفۃ القلوب کو صدقات میں سے کچھ نہیں دیا، اور کسی صحابہ نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، اسے اجماع کہہ رہے ہیں۔ ضرورت نہیں تھی تو اعتراض کیوں کریں گے؟ تو علماء کے اشتہار سے، بعد کے علماء کے اشتہار سے منسوخ، انہوں نے بعد کے کچھ عمل دیکھے، اور یہ مان رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ اب بعد کے کچھ صحابہ نے اگر نہیں دیا ہے تو انہوں نے کہا قرآن کی فلاں چیز منسوخ۔ کیا کیا فتنے ہیں بھائی، قرآن کو کیا بنائیں گے ہم؟ عمر، حسن اور شعبی کا کہنا ہے کہ اسلام کی عزت اور اس کے غلبے کی وجہ سے یہ مؤلفۃ القلوب، یہ صنف اب ختم ہو گئی ہے، مطلب اس وقت کے لیے اب ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں یہ صنف کا مطلب اب مؤلفۃ القلوب ہے نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ زکوٰۃ ختم ہو گئی ان کو دینا، اس وقت اب وہ لوگ نہیں ہیں مؤلفۃ القلوب جن کو کہا جائے اسلام کے غلبے اور اس کے بعد، اب تو خالی صرف فتنے کرنے والے ہیں کل چور۔ یہ امام مالک اور اصحاب الرائے کا مشہور مسلک ہے، اور بعد احناف نے بھی اس کا دعویٰ کیا کہ صحابہ کا اس پر اجماع ہے۔ تو اب یہ پھر نمبر 2 آ رہی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ زندگی رہی۔ یہ ابھی تک قسمیں ساری میں نے اس کے لی تھی کہ پڑھنا ہے آپ کو، قرآن میں موجود ہے، عمل مت کیجیے گا۔ اس کی یہ 3 قسمیں تھیں۔ بعض قرآن کی آیتوں سے کلام اللہ منسوخ ہوا، بعض جگہ کہا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا اس سے منسوخ ہوا کلام اللہ، اور بعض جگہ حضور نے بھی نہیں فرمایا تھا، خود غور و فکر کر کے منسوخ کر دیا کہ ہم نے بعد کے لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے، اس لیے قرآن کا وہ حصہ منسوخ۔ یہ میں نے مثالیں دی، بہت ہیں آیتیں، تو اس کی مثالوں میں ایک ایک مثال رکھی ہے آپ کے سامنے۔ اب یہ اگلا حصہ آ رہا ہے کہ جہاں تلاوت منسوخ، یعنی قرآن میں تھا، نازل ہوا تھا، نکال دیا گیا۔ کس نے نکالا یہ کوئی نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا، نہیں ہے، اب اس میں سے نکل گیا، حکم باقی اس پر عمل کرنا ہے، چونکہ قرآن میں تھا اس لیے عمل کرنا ہے۔ کیسے نکل گیا اسے تو جانے دیجیے، نکل گیا، لیکن عمل کرنا ہے۔ جب نکل گیا تو یہ تھوڑی کہ آپ عمل نہیں کریں گے، قرآن میں سے نکل چکا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے، یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے پہلے سے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئندہ سیٹرڈے کو، آئندہ سے نہیں چلو۔ سبحان ربک رب العزت